تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور عام طور پر اس کا ترجمہ جب آپ دیکھنے کو جاتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، تو آپ یہ پاتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ، تفریقے میں نہ پڑ جاؤ. یہی ترجمہ ملتا ہے عام طور پہ. اور مفسرین یہاں پر حبل اللہ کنایتاً کہتے ہیں کہ یہ اشارہ دین اسلام کی طرف ہے کہ دین اسلام کو تھامے رہو. بعض نے کہا اطاعت، قرآن و حدیث کی کرو تو اللہ اس کے رسول کی کرو، تو وہ حبل اللہ ہے. بعض نے کہا جماعت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حبل اللہ هو الجماعہ، الاطاعت والجماعہ. کوئی جگہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں حبل اللہ یہ رسی ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. ممدود ما بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے بیچ میں یہ رسی ہے، اس کو تھامنا ہے. اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے ذمہ میں فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث صاحب نریٹ کرتے ہیں انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب ممدود ما بین السماء والارض جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، وعطرتی اہل بیتی اور میری عطرت میری اہل بیت، ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر آ کے ملیں گے. قرآن اور عطرت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ حبل اللہ قرآن اور حبل اللہ عطرت رسول. اب یہ بھی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن ہے ہی ہے، اہل بیت کا بھی ذکر آ گیا، اور صحابہ کو بھی ہماری رہبری کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تمام صحابہ کی، کل صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی زندگیوں سے شریعت کے احکامات نکلتے ہیں. اگر ہم اہل بیت کو نکال دیں گے تو دین سے باہر، صحابہ کو نکال دیں گے تب بھی دین سے باہر. عمل کیسے کریں گے؟ جتنے سارے معاملات ہیں وہ صحابہ نے تو پہنچائے، جتنے سارے معاملات ہیں وہ صحابہ کی زندگی کو مثال بنا کر ہی تو سمجھایا ہے. تو صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں کا معاملہ ضروری ہے، اور ان کے بغیر معاملہ مکمل نہیں ہے. تو اگر کوئی اس میں افتراق لانے کی کوشش کرے تو اللہ اس کے رسول کی ہی وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو اکابر علماء ہیں وہ ان گورکھ دھندوں میں نہیں پڑے ہیں. جو اکابر علماء ہیں جو گزر چکے ہیں اور آج بھی جو زندہ ہیں وہ ان معاملات میں، ان فسادوں میں نہیں پڑ رہے. وہ جو ممبر پہ زور زور سے آوازیں آتی ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے، یہ اکابر علماء نہیں ہے جو امت میں تفریق ڈال رہے ہیں، انتشار ڈال رہے ہیں. علماء اور مشائخ ان کا کام تو امت کو سمیٹنا ہے، ان کا کام تو اتحاد لانا ہے، ان کا کام تو رنجشوں کو دور کر کے اتحاد لانا ہے. اور اگر کوئی اس کام پر کمزور پڑتا ہے یا ہار جاتا ہے تو پھر وہ رہبر کیسا؟ تو پھر بولیے نا، یہ جذبہ اظہار کیجئے نا کہ اہل بیت ہمارے ہیں. اہل بیت جس میں بھی فاطمہ ہے، سیدنا علی ہے، حسین و حسن ہے، وہ ہمارے ہیں. تمام صحابہ وہ ہمارے ہیں. آپ بھی کہیے، میرے ساتھ فرمائیے، اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے، بتائیے اہل بیت ہیں نا، وہ ہمارے ہیں. صحابہ ہیں نا، وہ ہمارے ہیں. آپ بتائیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون ہے؟ آپ بتائیے بدری صحابہ کون ہے؟ آپ بتائیے احد کے صحابہ کون ہے؟ آپ بتائیے حنین پہ جو جنگ لڑے وہ صحابہ کون ہے؟ آپ بتائیے سارے جنگوں میں رسول پاک کے ساتھ جو انہوں نے جان نثاری کی ہے وہ کون ہے؟ آپ بتائیے رسول پاک کی ساری بیویاں امہات المؤمنین وہ کون ہے؟ آپ بتائیے خلفاء راشدین کے بعد جتنے صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف، خالد بن ولید کون ہے؟ آپ بتائیے بلال کون ہے؟ وہ زبیر اور طلحہ کون ہے؟ آپ بتائیے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کون ہے؟ آپ بتائیے نا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کون ہے؟ وہ سب ہمارے ہیں. وما علینا الا البلاغ.